بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفي رواية أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلة الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حاضرین گرامی، اہلیان محلہ اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو تمام مخلوقات میں اشرف اور مکرم اور زیادہ باعزت بنایا ہے۔ جتنی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، عرش و کرسی سے لے کر آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، آبشار اور جیو جنتو، تمام مخلوقات میں سب سے باعزت اور نہایت پاکیزہ اور نہایت قابل احترام مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہے۔ انسان دنیا کی سب سے معزز مخلوق ہے، اور انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے، انسان کی خمیر میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، خوش خلقی اور بدخلقی اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت اور نیچر میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اور اس بات کا انسان کو اختیار دے دیا۔ نیکی کا بھی اختیار ہے، بدی کا بھی اختیار ہے، بھلا کرنے کا بھی اختیار ہے، برا کرنے کا بھی اختیار ہے، اچھی بات کرنے کا بھی اختیار ہے، بری بات کرنے کا بھی اختیار ہے، اچھے الفاظ بولنے کا بھی اختیار ہے اور بھونڈے الفاظ بولنے کا بھی اختیار ہے۔ دونوں اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر دیا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ہر آدمی کبھی بھلی بات کرتا ہے اور کبھی بری بات کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہر آدمی کبھی بدی کی طرف چلا جاتا ہے اور کبھی نیکی کی طرف چلا جاتا ہے۔ چونکہ ہم انسان بدی، بد اخلاقی اور برائی، بدمزاجی کی طرف بھی جاتے ہیں، تو اس سے پاکیزہ کرنے کے لیے
ان تمام برائیوں سے پاکیزہ اور پاک اور صاف کلین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک بطور خاص مہینہ ہمیں دیا ہے، تاکہ وہ جو اختیار سے ہم سے برائیاں ہو گئی تھی، وہ جو ہمارے ہی اختیار سے ہمارے ہی چاہنے سے بدی ہو گئی تھی، اس کا حل نکل سکے۔ تو یہ جو ماہ مبارک کی سٹارٹنگ ہونے والی ہے، ماہ مبارک کا آغاز ہونے والا ہے، اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے تمام برائیوں سے انسانوں کو کلین کرنے کے لیے ایک خصوصی آفر دیا ہے، ایک خاص آفر اور خاص موقع، خاص دن گنتی کے اللہ تعالیٰ نے دیے، تاکہ جو بدی ہو جائے، جو برائی ہو جائے، جو گناہ کا کام ہو جائے، اس سے ہم کلین ہو جائیں۔ کچھ کرسیاں لا کر رکھ دو نیچے سے، کچھ ہمارے جو احوال برے ہیں ان برائی سے ہم نکل جائیں۔ یہ بطور خاص اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا کیا۔ اس مہینے کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے اللہ پر ایمان لانے والو، اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اے آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگوں، اے جنت اور جہنم کے کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کرنے والے لوگوں، سنو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تم پر کیا فرض کیا گیا ہے؟ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ بہت سارے اعمال برائیوں کو کلین کرنے کے لیے، جیسے میل کچیل کو کی صفائی کے لیے کچھ لکوڈ کمپنیوں نے تیار کر رکھے کہ اس میل پر لکوڈ ڈالو تو وہ میل کٹ جاتی ہے، اور جب زیادہ دھبا ہو تو ایک کمپنی نے آلہ کے نام سے لکوڈ تیار کیا جو ہارڈنس دھبے کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے تاکہ بڑے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کے ذریعے سے نکل سکیں، اس کو بھی کلین کر سکیں، اس کی بھی صفائی ہو سکے، وہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ سے معاف کرا سکیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا، انہی اہم اور خاص نیکیوں میں ایک روزہ ہے جس سے بڑے بڑے گناہ سے آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھیں گے تو کتنے گناہوں سے خود ہی بچنے لگتے ہیں، اور پھر روزے کی حالت میں تلاوت کا معمول، نمازوں کا اہتمام اور نوافل کا اہتمام، ذکر و اذکار تسبیحات کا اہتمام، لوگوں کی امداد کا اہتمام، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی امداد کا اہتمام، ان تمام نیکیوں سے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب ہر آدمی اپنی برائی کو تو خود جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے؟ ہر آدمی کی ڈیٹیل اس کے دماغ میں سیف ہے۔ جب سے وہ باشعور ہوا تب سے اس نے کیا کیا ہے بھولتا نہیں آدمی، وہ سب اس کے دماغ میں سیف ہے۔ اس کو سامنے رکھو اور اس کی روشنی میں اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے معافی کی گزارش کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس مہینے میں کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایک
نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا، اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ اب جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس میں ایک فرض نماز پڑھو گے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک نفلی نیکی کرو گے تو فرض نیکی کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنا اہم مہینہ اور دن بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ عام نیکیاں، عام دنوں کی نیکیاں، کامن نیکیاں، اللہ تعالیٰ عام نیکیوں کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک، 10% سے 700% تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ 10 گنا سے 700 گنا تک عام دنوں میں بڑھا دیتے ہیں، اور ان دنوں میں تو 700 گنا سے زیادہ فرضوں کے برابر، 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ آفر تمام ایمان والے لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ آفر صرف محلے کے سوکار اور امیروں کے لیے ہے، یہ آفر صرف خاص طبقے کے لیے ہے، یہ آفر صرف اور صرف خاص بندوں کے لیے ہے، بلکہ امیر، غریب، رکشے والا، مزدوری والا، نوکری کرنے والا، بزنس کرنے والا، محلے کے مرد، خاتون، سبھی بالغ لوگوں کے لیے ایک ہی آفر ہے، ایک ہی آفر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اب دیکھ لو آپ خود ہی خود کو کتنا کلین کر پاتے ہو، کتنا صاف کر پاتے ہو، یہ ہمارے اوپر ہے۔ یہ جو پہلا عشرہ آئے گا، 3 عشروں میں اللہ نے اسے بانٹ دیا، 30 دن کو 3 عشرے میں، 10 دن کا عشرہ۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس میں تمام ایمان والوں پر پوری آبادی اللہ کی رحمت خاصہ میں چلی جاتی ہے۔ ہر آدمی پر اللہ کا بطور خاص اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے۔ جب ہر آدمی اللہ کے رحم و کرم میں آ گیا، جب ہر آدمی اللہ کے رحم و کرم میں آ گیا تو دل دماغ کی ایکٹیویٹی بدل جاتی ہے، اور جب بدلتی ہے تو دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا بنا دیا، دوسرا عشرہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا بنا دیا۔ ابھی رحمت کی چادر میں ہم تھے، اب اللہ نے اس سے اگلا اسٹیپ معاف کرنے کا دے دیا کہ اس والے عشرے میں بطور خاص معافی ملے گی، بطور خاص معافی ملے گی، مانگو اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش۔ اور تیسرا عشرہ جب آتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، جہنم سے نجات کا پروانہ دیتے ہیں، جہنم سے خلاصی کی سند دیتے ہیں۔ تو اب دیکھو کتنا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بطور خاص بنا دیا ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ بنا دیا کہ اس میں نہ ایک فرض نیکی کرو، 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے دے گا۔ تو یہ اہم بات ہے۔ تو اب ہم اپنی نیکیوں کی طرف جھانکیں، اپنی برائیوں کی طرف جھانکیں تو خود ہی پتہ چل جائے گا مجھے کیا کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔
اور یہ روزہ نیا عمل نہیں ہے، پہلی قوموں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا تھا ان کے طریقے کے مطابق۔ ہمارے اور یہودیوں کے روزوں میں بنیادی فرق سحری کا ہے۔ ہمارے اور یہودیوں اسرائیل کے بنیادی فرق اگر ہم دیکھیں روزے میں تو سحری کھانے کا ہے۔ ان کے یہاں سونے کے بعد کھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ہمارے یہاں سحری کھانے کا کانسیپٹ ہے، بطور خاص پیغمبر کی سنت ہے، بطور خاص پیغمبر کی سنت ہے۔ اور سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت دے دی، پیغمبر کی سنت بنا دیا۔ اب ہم سوچتے ہیں بھوک تو لگی ہی نہیں تو سحری کیا کھائیں گے، بھوک تو ہے ہی نہیں، سحری کی ضرورت کیا ہے، چلو نماز کے ٹائم میں اٹھیں گے۔ یہ صحیح نہیں ہے، سحری پر اس لیے اٹھو کہ یہ پیغمبر کی محبوب سنت ہے، اس لیے ہمیں کرنا ہے۔ بھوک ہو نہ ہو تب بھی اپنی ضرورت کے مطابق ہلکا پھلکا کم سے کم پانی پی لو، کم سے کم پانی پیو، کم سے کم اٹھ کر مسواک کر کے پانی پیو اور نماز کی تیاری کرو، ورنہ جب سحری جائے گی تو نماز بھی جائے گی۔ اس لیے سحری کا اہتمام۔ اور روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم اللہ کے فرما بردار بندوں کی فہرست میں آ سکو، اللہ کے سامنے ایک پاکیزہ مومن کی طرح تم بنو، اس لیے روزہ ہے۔ اب کتنے جوان جو اچھے خاصے ہوں گے پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، کتنے جوان روزہ نہیں رکھتے، یہ غلط بات ہے۔ 5 اہم پلر، 5 اہم بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے روزہ۔ کلمہ نماز کے بعد روزے کا نمبر ہے، اس لیے روزے کا اہتمام ضروری ہے۔ دن میں ہم روزہ رکھیں گے اور رات کو ہم تراویح کی نماز پڑھیں گے۔